نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، چند دن پہلے رافضیوں کی طرف سے شہریار عابدی نامی ایک رافضی ذاکر نے حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور ان کی عظمت کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے، ان کے مقام کے حوالے سے ہرزہ سرائی کی کوشش کی گئی۔ جامعہ امینیہ رضویہ پہلے بھی اپنی نوکری پیش کر رہا ہے، تو ہم نے یہ سوچا اور اس کو مناسب سمجھا کہ ہم حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے دفاع کے لیے ایک مرتبہ پھر میدان میں آئیں۔ آپ احباب جانتے ہیں، اس سے پہلے یہی رافضی ذاکر جب اس نے حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان پر ہرزہ سرائی کی کوشش کی، تو ہم نے پے در پے مسلسل کلپوں کی شکل میں اس کا جواب دیا، اس کے دلائل کو رد کیا اور مکمل طور پہ ہم نے اس کو دندان شکن جواب دیا۔ اور ہمارے جوابات آنے کے بعد کسی رافضی ذاکر، شہریار عابدی تو ایک طرف، کسی رافضی ذاکر کے اندر یہ جرت اور ہمت نہیں ہوئی کہ ہم نے جس طریقے سے ان کے دلائل کا جواب دیا اور جس طریقے سے ہم نے ان کے دلائل کو رد کیا کہ وہ ہمارے پیش کردہ دلائل کا کوئی جواب دے سکیں۔ الحمدللہ آج تک ان کی جرت نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو رافضی ذاکر نے بک بک کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کا جواب دیں تاکہ احباب اہل سنت کو معلوم ہو جائے کہ جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے جس طرح ہم حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ناموس کا بھی دفاع کرنا جانتے ہیں۔ تو احباب چلتے ہیں اس رافضی ذاکر شہریار عابدی کے کلپ کی طرف، جس کے اندر اس نے حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے مروان کو اپنے زمانہ خلافت میں باغ فدق دے دیا تھا۔ قبل اس سے کہ ہم اس پر دلائل پیش کریں، رافضی ذاکر نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق نہ دے کر حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پر ظلم کیا۔ مزید اس نے کیا کہا آپ بھی سنیے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے اشرف جلانی نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا کر وہ خطا پر تھیں، اور پھر ہم نے اس کا ایک جواب دیا، اور اس جواب میں ہم نے کہا کہ وہ روایت کے جس کو بیس بنا کر جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا اور ان کو ان کے حق سے محروم کیا، تو اس پر کچھ لوگوں کے سوالات آئے، تو اس کا تو ہم جواب دیں گے، لیکن اسی ایک جواب کی کڑی یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ صدقات رسول اللہ تھے اور جناب ابو بکر کو بچانے کے لیے کہا جائے کہ یہ صدقات تھے، تو اب ہم سوال کریں گے کہ اگر یہ صدقات تھے تو پھر جناب عثمان نے فدق کے ساتھ کیا کیا؟ ناظرین محترم، آپ نے سنا کہ شہریار عابدی صاحب اپنے اس کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کی آڑ میں حضرت سیدہ خاتون جنت کو فدق نہ دے کر ان پر ظلم کیا، معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ اپنی ہی کتابیں پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کیا اور حضرت سیدہ طیبہ زہرا رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان پڑھ کر سنایا، اور وہ فرمان جس پر سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے، جو متفقن علیہ حدیث پاک ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان۔ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے، قرب الاسناد۔ قرب الاسناد ہے، اس کا صفحہ نمبر 44 ہے۔ 44 نمبر صفحے پر یہ صاف طور پہ روایت موجود ہے، جعفر عن ابی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یورث درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا ولیدتا ولا شاتا ولا بعیرا
وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ زِرَاهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ۔ یہ قرب الاسناد ہے، صفحہ نمبر اس کا 44 ہے۔ حضرت امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام باقر سے، امام باقر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو وَإِنَّ زِرَاهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ مِنْ يَهُودِ الْمَدِینَہ، اس وقت یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زرہ مدینہ شریف کے یہودیوں میں سے ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی گئی تھی، گروی رکھی گئی تھی، بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، 20 سا جو کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زرہ گروی رکھی گئی تھی۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی غلام لونڈی چھوڑی، اور نہ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی بکری، نہ کوئی اونٹ چھوڑا جو بعد میں وراثت بنتا۔ اس حال میں نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی زرہ جو ہے وہ رہن رکھی گئی تھی بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ۔ یہ قرب الاسناد ہے، شیعہ حضرات کی مستند کتاب۔ پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، اصول کافی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، آپ اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 19 ہے، باب ہے باب و ثواب العالم والمتعلم۔ اس کے اندر جو پہلے نمبر پر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا وَلَٰكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ ولکن ورثوا العلم، بلکہ انبیاء وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور پھر بعد والوں پر منحصر ہے کہ وہ اس علم سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اصول کافی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 19 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر یہی اصول کافی ہے، اس کا صفحہ نمبر 133 ہے، 133 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان سلیمان وارث داود، کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ حضرت داؤد کے وارث ہوئے، وَإِنَّ مُحَمَّدًا وارث سلیمان، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان کے وارث ہوئے، وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وارث ہیں، اور وارث کس چیز میں ہیں؟ وَإِنَّ عِنْدَنَا عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَتِبْيَانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ۔ یہ وراثت کس چیز کی وراثت ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے واضح فرما دیا، فرمایا ہم نبی کریم علیہ السلام کے وارث ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس تورات کا بھی علم ہے، ہمارے پاس زبور انجیل کا بھی علم ہے، اور وہ جو الواح موسوی ہیں ان کا بھی علم ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اصول کافی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 133 کے اوپر یہ واضح طور پر موجود ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر یہی اصول کافی ہے، اس کا صفحہ نمبر 134 ہے، صاف طور پہ موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان داود وارث علم الانبیاء وان سلیمان وارث داود وان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم وارث سلیمان وَإِنَّا وَرِثْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث ہوئے حضرت سلیمان کے، اور حضرت داؤد وارث ہوئے علم انبیاء کے، تو وہ کہتے ہیں اسی طرح ہم نبی پاک علیہ السلام کے وارث ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ عِنْدَنَا صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَأَلْوَاحَ مُوسَىٰ، کیونکہ ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے صحف موجود ہیں، اور ہمارے پاس الواح موسوی کا علم موجود ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ شیعہ حضرات کے مجتہد کلینی کے دادا استاد ہیں فرات بن ابراہیم، ان کی تفسیر ہے تفسیر فرات الکوفی، اس کا صفحہ نمبر 82 ہے، نجف سے طبع ہوئی ہے،
اس کے اندر صاف طور پہ موجود ہے ان عبداللہ ابن ابی اوفا قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی المسجد المدینہ. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم مسجد مدینہ میں یعنی مسجد نبوی میں موجود تھے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم علیہ السلام نے آ کر خطاب فرمایا، اور اس خطاب کا ایک حصہ ہم آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ أَخِي وَوَارِثِي، اے علی تو میرا بھائی ہے اور تو میرا وارث ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں کون سی میراث پاؤں گا آپ سے، میں کس چیز کا وارث بنوں گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس چیز کا وارث بنے گا جس چیز کا وارث میں بناؤں، یعنی اپنے سے پہلے انبیاء سے جو مجھے وراثت ملی ہے وہ وراثت میں تمہیں دوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا وراثت ملی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب و ربہم و سنت و نبیہم، کتاب و سنت وراثت میں ملی ہے. معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمان رسول سنایا تھا، یہ میں نے 5 حوالے رافضیوں کے اپنے گھر سے پیش کیے ہیں، شیعہ حضرات کی معتبر اور مستند کتابوں سے پیش کیے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث سنائی تھی، جو فرمان رسول سنایا تھا، وہ فرمان رسول حق تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر رافضی ذاکر شہریار عابدی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق جو تھا وہ مروان کو دے دیا تھا کہ جناب عثمان نے فدق کے ساتھ کیا کیا. اب اس سے پہلے کہ ہم یہ بیان کریں کہ فدق کے ساتھ کیا کیا تو خلاصتاً تو یہ بتائیں کہ فدق دے دیا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو مروان بن حکم کو، لیکن اپنے پورے کلپ کے اندر انہوں نے ایک بھی دلیل کسی حدیث کی کتاب سے نہیں پیش کی کہ جس میں یہ صراحت موجود ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو فدق دے دیا تھا. یعنی دعویٰ کیا کیا اور اس پر دلیل ایک بھی پیش نہیں کر سکے، کسی حدیث کی کتاب سے وہ یہ صراحتاً نہیں دکھا سکے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو باغ فدق دیا تھا. بس وہ قصے کہانیاں سناتے رہے اور ادھر ادھر کی کتابوں سے حوالے بے سند واقعات، کبھی المعارف کا حوالہ دے دیا ابن قتیبہ کی، اس کے اندر بھی بے سند قصہ کہانی، کبھی تاریخ ابی الفدا کا حوالہ پڑھ دیا. یہ قصے کہانیاں سنانا چھوڑیں، قوم کو عوام کو قصے کہانیاں نہ سنائیں، بلکہ وہ روایت پیش کر کے ہم پر الزام لگائیں جو متصل ہو، جس کی سند صحیح ہو، تاکہ وہ آپ کا الزام قابل التفات بھی تو ہو نا. آپ کبھی اٹھاتے ہیں تاریخ ابی الفدا، کبھی آپ المعارف اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی کتاب اٹھاتے ہیں جس کے اندر سند ہی نہیں ہے، اور قصے کہانیاں سنا سنا کے آپ اہل سنت کو الزام دیتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بک بک کرتے ہیں. تو اپنے اس دعوے پر کہ مروان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق دے دیا تھا، شہریار عابدی صاحب نے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پڑھی جو جلد 4 صفحہ 590 پر موجود ہے. حدیث نمبر ہے 2972، سنن ابو داؤد کا، اور صفحہ نمبر ہے 402، اور ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ موضوع ڈسکس ہوا ثم اقطعها مروان. اب اس کا ترجمہ کیا ہے پھر یہ زمین مروان نے اپنے لیے خاص کر لی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مروان نے اپنے لیے خاص کر لی، یہ جملہ کہا جا رہا ہے در حقیقت جناب عثمان کو بچانے کے لیے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ زمین جناب عثمان نے مروان کو دے دی، کیونکہ باقی روایت میں بہت ہی صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ یہ زمین کس طرح سے مروان کے پاس گئی. لیکن سنن داؤد میں یہ کوشش کی گئی کہ مروان کے پاس فدق پہنچ گیا، لیکن کیسے پہنچ گیا تو کہا کہ مروان نے خاص کر لی. حالانکہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے. یہ حال ہے ان کی دلیلوں کا جو اہل سنت کے خلاف پیش کی جاتی ہیں اور جو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف پیش کی جاتی ہیں جن کے متعلق قرآن اعلان کر چکا اولئک ھم المؤمنون حقا. تو یہ ان کے دلائل کا حال ہے. دیکھیں سنن ابی داؤد کی اس روایت کو متعدد علماء نے محدثین نے ضعیف کہا ہے، اور اس کے ضعف کی وجہ کیا ہے ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کے 3 راوی ہیں امام ابو داؤد کے علاوہ. امام ابو داؤد کہتے ہیں
کہ عبداللہ بن جراح سے میں نے یہ سنی حدیث، عبداللہ بن جراح کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد الحمید سے سنی، اور جریر کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ بن حکیم السنانی سے۔ اب اس کے روات کا حال دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ابن جوزی کی، اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 155 کے اوپر موجود ہے کہ یہ مغیرہ بن حکیم سنانی جو تھا یہ 112 ہجری کے اندر فوت ہوا، 112 ہجری کے اندر۔ آپ حوالہ اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں 608ویں نمبر پر صفحہ 155 ہے، المغیرہ بن حکیم السنانی، وہ کہتے ہیں کہ یہ 112 ہجری کے اندر فوت ہوا، اس کا جو مرکزی راوی ہے۔ پھر اس المغیرہ بن حکیم سے جو روایت کر رہا ہے جریر بن عبد الحمید، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے المنتظم، اس کی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 157 کے اوپر واضح طور پر یہ موجود ہے کہ یہ جریر بن عبد الحمید جو مغیرہ بن حکیم سے روایت کر رہا ہے یہ 110 ہجری کے اندر پیدا ہوا، یعنی ایک ایسا بندہ جو 110 ہجری کے اندر پیدا ہوا ہے وہ اس آدمی سے روایت کر رہا ہے جو 112 ہجری کے اندر فوت ہوا۔ جب مغیرہ بن حکیم سنانی کی وفات ہوئی اس وقت جریر بن عبد الحمید کی عمر تقریباً 2 سال تھی، تو معلوم ہوا کہ درمیان میں ایک راوی ہے، درمیان میں انقطاع ہے، یہ سند متصل نہیں، تو یہ پہلے انقطاع دور کریں، اس کے بعد ابو داؤد کی اس روایت کو ہمارے خلاف الزاماً پیش کریں، وگرنہ یہ حالات ہیں آپ کے دلائل کے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کہا جی عون المعبود کے اندر یہ لکھا ہے، فتح الباری کے اندر یہ لکھا ہے، امام خطابی یہ کہتے ہیں، تو جواباً عرض ہے کہ ان سب نے اسی ابو داؤد کی حدیث کی توضیح میں جو کچھ کہا ہے وہ کہا ہے، لیکن جب بنیاد ہی صحیح نہیں، تو جب یہ حدیث ہی منقطع ہے، ضعیف ہے، اس کے اندر انقطاع موجود ہے، لہٰذا اس حدیث پر کسی قسم کا تبصرہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی میں ایک اور طرف احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے نہج البلاغہ، اس کا صفحہ نمبر 127 ہے اردو ترجمے کے ساتھ، خطبہ نمبر 15 ہے، یہاں پر صاف موجود ہے، یعنی حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیریں جب مسلمانوں کو پلٹا دی تو فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا لیتا، اسے بھی واپس پلٹا لیتا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وہ ہمارا اس کتاب پر اعتقاد نہیں ہے، لیکن ہم الزامی طور پر شیعہ حضرات کو پیش کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 15 ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جاگیریں جو حضرت عثمان نے کسی کو لوگوں کو دی تھیں وہ واپس پلٹائیں، اور فرمایا کہ اگر عورتوں کو مہر اور کنیزوں کی خریداری پر بھی جو مال خرچ کیا ہوتا مجھے معلوم ہوتا تو میں وہ مال بھی واپس لے کر بیت المال میں جمع کر دیتا۔ اب بتائیں، اگر ابو داؤد کی روایت کو صحیح مانا جائے تو اس کے اندر موجود ہے کہ فدق بنی مروان سے عمر بن عبدالعزیز نے واپس لیا، جبکہ یہاں پر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وہ جاگیر جو حضرت عثمان نے لوگوں کو بے جا بغیر ضرورت کے دی تھی وہ آپ نے واپس لے لی۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی گئی جاگیریں نہج البلاغہ کے مطابق حضرت علی نے واپس لے لی تھی تو پھر فدق کے لیے عمر بن عبدالعزیز کا ہی کیوں انتظار کیا گیا؟ معلوم ہوا کہ وہ کہانی من گھڑت ہے، وہ جھوٹی کہانی ہے جس کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، اور یہ بات کہیں سے ثابت ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی مروان سے فدق لیا ہو۔ جب یہ بھی ثابت نہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان نے مروان کو فدق دیا ہی نہیں تھا، یہ صرف کہانی گھڑی گئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو تان اور تشنیع کا نشانہ بنانے کے لیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد عجیب لوگ ہیں، آپ نے ہوا میں ایک تیر مارا، وہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں فدق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا، اور پھر آپ چپکے سے یہاں سے گزر گئے، کوئی حوالہ نہیں پیش کیا، کوئی آپ نے یہاں پر دلیل نہیں دی، تو ہم آپ کے دعوے کو نرا دعویٰ ہی سمجھتے ہیں اور ہوا میں تیر کے مترادف سمجھتے ہیں۔ ہاں، جب آپ اس پر دلائل دیں گے اپنے اس دعویٰ پر کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ زہرا کو زندگی میں فدق دے دیا تھا تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے دلائل کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے، جس طرح کے تسلسل سے ہم جواب دیتے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد
آپ نے اس افسانوی دعوے کے بعد یہ کہا کہ جی فدق کے علاوہ جو صدقات تھے وہ صدقات بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملنے چاہیے تھے، وہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام ان صدقات میں سے خرچ کرتے رہے، سیدہ فاطمہ بھی اس میں سے خرچ کرتی رہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ صدقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ بتاتے چلیں کہ ان اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ فدق کو نہیں، فدق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو زندگی میں دے دیا تھا، باقی جو اموال تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ مال وہ صدقے میں دیتے تھے، وہ صدقے میں دیتے تھے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن ان کے بعد یہ اموال ان کی دختر کے ہاتھ میں جانا چاہیے تھے، اور پھر وہ بعد میں وہی کام کرتی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی صدقے میں دے دیتی، لیکن وہ مال ان کو نہیں دیا گیا۔ بعد میں جناب عثمان نے یہ مال اس ملعون شخص کو یعنی مروان کو دے دیا۔ تو یہ اس قدر بھونڈی دلیل ہے آپ کی کہ میں اس کا رد آپ ہی کی کتاب سے پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اصول کافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 346 کے اوپر واضح طور پر یہ روایت موجود ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں الانفال ما لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب او قوم صالح او قوم اعطوا بایدیہم وکل ارض خاربۃ وبطون الاودیۃ فہو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مختصر یہ کہ جو علاقہ بغیر جنگ کے ملا ہو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ آگے کہتے ہیں وَهُوَ لِلْإِمَامِ مِن بَعْدِهِ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ جو قوم کا پیشوا ہوگا اس کے لیے ہے۔ تو یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو یہ صدقات ملنے چاہیے تھے، جبکہ یہ حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے اصول کافی کے اندر کہ وَهُوَ لِلْإِمَامِ مِن بَعْدِهِ، کہ وہ مال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، وہ صدقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قوم کے پیشوا کے حوالے کیے جائیں گے۔ تو یہ آپ بتائیں آپ کی بات ٹھیک ہے یا کافی کی بات ٹھیک ہے؟ آپ سچ بول رہے ہیں یا کافی سچ بول رہی ہے؟ یقیناً ایک کے گلے میں لعنت اللہ علی الکاذبین کا طوق تو ضرور پڑ کے رہے گا۔ پھر دیکھیں آپ نے اپنی اس ویڈیو کلپ میں بار بار ایک سوال دہرایا ہے، جی کیا حضرت ابو بکر صدیق نے درست کیا یا کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست کیا؟ بتائیں دونوں میں سے کسی ایک نے تو غلط کیا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ درست تھا کہ یہ چونکہ صدقہ ہے، انبیاء کا ورثہ ترکہ جو ہے، یہ جو مال جائیداد چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے قوم کے لیے، تو اگر انہوں نے صحیح کیا تو حضرت عثمان نے فدق مروان کو دے کر انہوں نے ضرور غلط کیا، اگر انہوں نے صحیح کیا تو انہوں نے غلط کیا۔ یہ آپ نے بار بار دہرایا ہے یہ سوال، تو میں جواباً یہ عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ ہم نے دلائل سے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فدق مروان کو دینا یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹی کہانی ہے، بے سند باتیں ہیں، اس کا کوئی بھی صراحتاً صحیح متصل سند کے ساتھ کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، ہم یہ واضح کر چکے۔ لیکن اگر مان لیں کہ حضرت عثمان نے فدق مروان کو دیا تھا بالفرض، یہ مان لیا جائے، تو دیکھیے اصول کافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 346 کے اوپر واضح طور پر موجود ہے وکانت فدق کو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصتاً لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ و امیر المؤمنین، کہ فدق نبی پاک علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا کیونکہ اس کو فتح کیا تھا نبی پاک علیہ السلام نے اور حضرت علی نے، لم یکن معہما احد، اور ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ خیر آپ کی اصول کافی ہے۔ پھر اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ فضالہ انہا اسم الفے، اس کا نام مال فے تو نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا نام ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں وَلَازِمَهَا اسم الانفال، اس کا نام انفال ہے۔ اب فدق کیا ہے؟ انفال ہے، یہ آپ کی اصول کافی بیان کر رہی ہے۔ اور انفال کا حکم کیا ہے؟ یہ دیکھیے ان ابی عبداللہ علیہ السلام الانفال، انفال کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فدق انفال ہے اور انفال نبی پاک علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ وَهُوَ لِلْإِمَامِ مِن بَعْدِهِ، اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو پیشوا ہوگا اس کے لیے یہ مخصوص ہے۔ یَدَعُهُ حَیْثُ یشاء، پھر وہ چاہے وہ قوم کا وہ پیشوا، قوم کا وہ امام اس مال کے ساتھ جو مرضی کرے،
یہ آپ کی اصول کافی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 346 کے اوپر واضح موجود ہے کہ فدق انفال ہے، اور انفال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قوم کا امام، قوم کا پیشوا جیسے چاہے اس مال کو خرچ کرے۔ تو ہم آپ کی اصول کافی پڑھ کے جواب دیں گے۔ میں نے شروع میں 5 روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ درست تھا شیعہ کی کتب سے، اور اب بھی شیعہ حضرات کی کتاب سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا فدق نہ دینا وہ فیصلہ بھی درست تھا، اور حضرت عثمان کا مروان کو بالفرض فدق دے دینا اصول کافی کی روح سے یہ فیصلہ بھی درست تھا۔ اگر آپ نے کسی کو لان تان کرنا ہے تو وہ کلینی صاحب کو کریے، وہ اصول کافی والے کو کریے، وہ ان راویوں کو کریے جنہوں نے یہ باتیں عوام تک، لوگوں تک پہنچائی اور کتابوں میں لکھ گئے۔ تو ضرور یا تو آپ جھوٹے ہیں، کلینی سچا ہے، اور یا پھر آپ کی کتاب اصول کافی سچی ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین کا طوق آپ کے گلے میں ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا عوام الناس نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بڑا زور دیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم بن ابی العاص کو اور مروان کو نکال دیا تھا مدینہ شریف سے۔ اب یہ مروان بن حکم کون ہے؟ تو اس سے پہلے کہ مروان بن حکم کی بات ہو تو ہم بتاتے چلیں کہ یہ بیٹا ہے حکم بن عاص کا، یعنی جناب عثمان کے سگے چچا کا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مروان کو مدینے سے نکال دیا تھا، اور نہ جناب ابو بکر کی ہمت ہوئی کہ اس کو دوبارہ بلا سکیں، اور نہ ہی جناب عمر کی ہمت ہوئی کہ اس کو دوبارہ بلا سکیں، لیکن جناب عثمان نے اس کو دوبارہ بلایا، اور نہ فقط یہ کہ بلایا بلکہ بہت زیادہ مال عطا کیا اور بہت زیادہ پاور دی۔ حالانکہ اس پر آپ کو دلیل نہیں پیش کر سکے، اور میں پوری ملت رافضیہ کو یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، کسی ایک حدیث کی کتاب سے، سیرت کی کتاب سے، کسی ایک کتاب سے صحیح سند کے ساتھ دکھائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بن ابی العاص کو اور مروان بن حکم کو مدینہ شریف سے نکالا۔ میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، میں یہاں وکالت کر رہا ہوں حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن چونکہ آپ نے حکم اور مروان والی بات کو اعتراض بنا کر، بنیاد بنا کر اعتراض کیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو میں اس لیے جواب دے رہا ہوں تاکہ عوام کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ تو کسی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حکم اور اس کے بیٹے مروان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف سے نکالا ہو۔ الطبقات الکبریٰ، طبقات ابن سعد ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور صفحہ نمبر 447 پر حکم بن ابی العاص کا ترجمہ موجود ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ حکم بن عاص فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا، ولم یزل بہا حتی کانت خلافت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ مکہ سے کبھی باہر گیا ہی نہیں یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ فآذن له فدخل المدینہ فمات بہا فی خلافت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو مدینہ شریف آپ نے بلایا، اور اس کی مدینہ میں ہی وفات ہوئی۔ وہو ابو مروان ابن الحکم و ام عثمان بن عفان، یہ مروان بن حکم کا باپ ہے، یعنی ابو مروان ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا ہے۔ طبقات ابن سعد ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 447 کے اوپر موجود ہے۔ لہذا یہ نکالنے کی کہانیاں کہ مدینے سے نکال دیا، یہ سب قصے اور کہانیاں ہیں، صحیح سند کے ساتھ پوری ملت رافضیہ کو چیلنج ہے کہ وہ حکم اور مروان کا مدینے سے نکالا جانا ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا، بالفرض اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مروان کو اور حکم کو مدینہ شریف سے نکال دیا تھا، حالانکہ ہے تو یہ غیر صحیح بات، درست نہیں ہے، لیکن برسبیل تنازل مان لیا جائے تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے اس وقت کتاب موجود ہے زیدیہ فرقے کے بہت بڑے مجتہد محمد بن ابراہیم الوزیر کی الروض الباسم، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 278 کے اوپر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ المحسن بن کرامہ، یہ معتزلی شیعہ ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذن فی ذالک لعثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ زیدیہ فرقے کے مجتہد محمد بن ابراہیم الوزیر شیعہ، معتزلی شیعہ، محسن بن کرامہ کی کتاب کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم کو
مدینہ بلانے کی اجازت دے دی تھی، یعنی بالفرض مان بھی لیا جائے تو یہ اجازت بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ نے بڑے وثوق سے کہا کہ یہ پورا خاندان ہی ملعون ہے، مروان کا خاندان، حکم کا خاندان، جبکہ روایات میں کثرت سے ذکر ہوا ہے اس پورے خاندان کے ملعون ہونے کا۔ حالانکہ ماہرین انساب نے لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی رملہ، اس کا نکاح مروان کے بیٹے معاویہ سے کیا۔ ماہرین انساب ہی کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن مثنیٰ، جو کہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹی اور حضرت فاطمہ بنت حسین ان کی بیٹی حضرت زینب، جو امام حسن کی پوتی ہے اور امام حسین کی نواسی ہے، ان کا نکاح مروان کے پوتے ولید بن عبد الملک کے ساتھ کیا گیا۔ یہیں پر بس نہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں زید، ان کی بیٹی ہے حضرت نفیسہ، ان کا نکاح بھی ولید بن عبد الملک کے ساتھ کیا گیا۔ یہ آپ ہمیں اس طرح کی قصے کہانیاں نہ سنائیں کہ یہ پورا خاندان ہی ملعون ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی قصے کہانیاں نہ سنائیں۔ عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب جو شیعہ حضرات کی کتاب ہے، جس میں حضرت بنی ہاشم جو آل ابی طالب ہیں ان کا پورا نسب نامہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ کلپوں کی صورت میں عوام کو سنانا شروع کر دیں، تو لہٰذا اس طرح کی قصے کہانیاں نہ سنائی جائیں کہ یہ پورا خاندان ہی ملعون ہے۔ اگر یہ پورا خاندان جس طرح کہ آپ حرزہ سرائی کر رہے ہیں ملعون ہوتا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کی شہزادیاں جو ہیں وہ ان کے پوتوں کے گھر جاتی، تو یہ قصے کہانیاں کسی اور کو سنائیے گا۔ پھر آپ نے مروان کو بڑی گالیاں دیں۔ یہ یاد رہے کہ میں نہ حکم کی وکالت کر رہا ہوں نہ مروان کی وکالت کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے ان دونوں شخصیات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان پر تان کیا ہے، تو یہ میں جواباً ساری گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ جیسا آپ نے بہت گالیاں دیں مروان کو، کبھی خبیث کہا، کبھی ملعون کہا، کبھی فاسق کہا، کبھی کیا کہا، یہ آپ کے کلپ کے اندر موجود ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ گالیاں دینے سے پہلے اپنی نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھ لیں۔ یہ نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 71 ہے۔ جب جمل کے دن مروان کو گرفتار کیا گیا اور اس کو قیدی بنا کر لایا گیا تو یہ صاف طور پہ موجود ہے، فاستشفع الحسن والحسین علیہم السلام، تو مروان کی سفارش کرنے والے امام حسن تھے، امام حسین تھے۔ یہ نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 71 ہے۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین تو اس کی سفارشیں کر رہے ہوں اور آپ کہیں وہ ملعون ہے، وہ فاسق ہے، وہ خبیث ہے، آپ گالیاں دیں، آپ کا تو مذہب ہی گالی دینا ہے، بلکہ گالی آپ کا مذہب ہی گالی ہے۔ یہ دیکھیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما نے اس کی سفارش کی مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ آپ حضرات اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں شیعہ حضرات کے راوندی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب النوادر کے اندر اور ان کے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر یہ لکھا ہے، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الحسن والحسین یصلیان خلف مروان، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں مروان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ فقالوا، لوگوں نے کہا ما کان ابو کا یصلی اذا رجع الی البیت، تو کیا آپ کے یہ آباء و اجداد جو تھے امام حسن اور امام حسین یہ گھر آ کر نماز لوٹاتے نہیں تھے؟ تو امام جعفر الصادق نے فرمایا فقال لا واللہ، اللہ کی قسم یہ نمازوں کو لوٹایا نہیں کرتے تھے، یعنی یہ نمازیں تقیہ والی نمازیں نہیں تھیں، اگر تقیہ والی نماز ہوتی تو وہ گھر آ کر اپنی لوٹاتے، لیکن یہ نمازیں تقیہ والی نمازیں نہیں تھیں، یہ حقیقی طور پر نماز تھی۔ اور جن کے پیچھے امام حسن امام حسین نمازیں پڑھتے رہے، جن کی سفارش امام حسن امام حسین کرتے رہے، آپ ان کو ملعون کہیں، آپ انہیں خبیث کہیں، آپ انہیں فاسق و فاجر کہیں، آپ اس خاندان کو ملعون کہیں، تو میں نے یہ پہلے کہا ہے گالی آپ کا مذہب ہے تو آپ جس کو چاہیں گالیاں دیتے رہیں۔ بہرحال آج کی اس گفتگو میں ہم نے یہ واضح کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ وہ بھی درست تھا، اور جو انہوں نے حدیث سنائی ہم نے 5 حوالے شیعہ حضرات کی کتب سے پیش کر دیے ہیں، اور اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے فدق مروان کو دیا،
یہ بات بھی بالکل غلط ہے اور یہ الزام بھی صرف الزام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا سچا اور پکا محب اور ان کا اطاعت گزار بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔